رحیم السلام علیکم ناظرین، میں ولی مسلم پروگرام مہمان خدا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 2 مئی ہے، 30 رمضان المبارک ہے اور عید کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد والے محمد علیہ السلام کے خیر والے سن گے۔ ناظرین، پورے ماہ مبارک میں روزانہ کی بنیاد پر پروگرام مہمان خدا کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر رہے۔ آج اس سلسلے کا یہ آخری پروگرام ہے اور اس میں ہمارے ساتھ آپ کے دل عزیز شخصیت آیت اللہ سید نسیم عباس نشوی صاحب نجف شرف عراق سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ قبل آپ کے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مصر صاحب سلام کریں۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، بالکل طویلی گفتگو کے ساتھ پروگرام کا جو ہمیشہ کی طرح آغاز کریں گے، اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ موضوع رہے گا کہ عید کیسے منائیں، کیونکہ عید صرف جہاں تک لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف عید پر جو ہے وہ ایک خوشی ہی منانی ہے، مگر خوشی کے بھی حدود اور جو ہے وہ معاملات ہوتے ہیں۔ اس کی کیا حدود ہے، کس طرح سے خوشی منانی ہے، کس طرح سے اس کے اندر بھی پروردگار کے اعمال بجا لانے ہیں اس کے حضور۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھیں گے، بہت اس میں کچھ پوائنٹس کے ساتھ آگے خدمت میں حاضر ہے قبلہ۔ عید، ماہ رمضان کے بعد عید کو کس طرح سے منایا جائے، اس پہ روشنی ڈال دیں ذرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ اگرچہ ماہ مبارک بڑی سعادتوں، مغفرتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، اور جو شخص بھی اس مہینے میں ان تمام رحمتوں کو، برکتوں کو سمیٹنے کی اسٹرگل میں رہتا ہے، یقیناً پروردگار اس کو اپنی خصوصی کرم اور لطف کی نگاہ فرماتا ہے۔ لیکن نمازوں اور روزوں کے بعد جو انسان کا ایک فرسٹ ڈے، جس کو ماہ رمضان کے بعد عید کا دن، عید کی رات کہا جاتا ہے، ایک عام کنسیپٹ یہی ہے کہ اب عبادتوں کا وقت گزر گیا، اب توبہ کا وقت ختم ہو چکا ہے، دعاؤں کا جو مہینہ تھا اس کے بعد وہ اس دعا کا اہتمام کی اب ضرورت نہیں ہے۔ ایک عمومی تصور یہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر جو ہے وہ اس طرح گم ہو جائے کہ یکدم ایک چینج جو ہے نا 100% چینج آ جاتی ہے عام لوگوں کے ذہنوں میں، کہ گویا وہ تمام چیزیں ایک سائڈ پہ رکھ دی گئی ہیں، اور یکدم جو ہے انسان دنیا کے اندر گم ہو جاتا ہے کہ خدا سے ایک مکمل کنیکشن جو ہے نا اس کو کٹ ہونے کی صورت نظر آتی ہے۔ جو عملی لوگوں کی لائف، جن کے اندر جو ہے وہ عید کا کنسیپٹ، جیسے کہ آپ نے بھی کہا، یہی ہے کہ بس خوشیاں منانا، اور جس طرح کی بھی خوشیاں، اور باعث افسوس یہ ہے کہ لوگ ماہ رمضان میں تو کسی حد تک، اغلب جو لوگوں کی حالت ہے وہ ماہ رمضان میں تو چلو کسی حد تک لوگ نماز، روزہ، قرآن، ان چیزوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، لیکن جو عید کا چاند نظر آتا ہے، یہ عید کی تیاریاں اور عید کا جو دن منایا جاتا ہے، اس دن کچھ ایسے کام کیے جاتے ہیں جو شریعت اور عقل کے مخالف ہوتے ہیں، جو مومن کی شان کے مطابق نہیں ہوتے، اور اس عید کو یعنی نعوذ باللہ میوزک کے ذریعے، یا ایسی فلمز یا سینماز میں جا کے، یا ایسے پارکس میں جہاں فحاشی اور بہت سارے انسان کی نگاہ کے جو ہے نا وہ گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، تو یعنی ایسے فنکشنز بار اوقات اٹینڈ کیے جاتے ہیں، یہ انسان وہاں چلا جاتا ہے کہ جہاں وہ پورے اپنے ماہ رمضان کی جو اس کی کارکردگی ہوتی ہے اس پہ بھی ایک سوالیہ نشان بن جاتا ہے۔ حالانکہ عید کا دن جو ہے وہ انسان کا انعام کا دن ہے، پروردگار کی طرف ایک ریوارڈ لینے کا دن ہے، رزلٹ کا دن ہے، سبحان اللہ۔ دن ہے، اور اس دن کو ٹھیک ہے اسلام منع نہیں کرتا کہ آپ جو ہے نا ایک اچھے طریقے سے اس کو سیلیبریٹ کریں، اس سے اسلام منع نہیں کرتا، لیکن اس دن بھی جب آپ خوشیاں منائیں، جب آپ دوست احبابوں کو ملیں، لوگوں سے جو ہے نا عید کو اچھے طریقے سے ان کے ساتھ جو ہے نا مل بیٹھیں، تو اس میں ان رولز کا، ان قوانین کا وہ خیال رکھنا ہوگا کہ جو عقل اور شریعت نے ہمیں دیے ہیں، ورنہ اگر انسان ان رولز کا خیال نہیں رکھے گا تو یقیناً وہ اس کے سابقہ جو اعمال ہیں ان پہ اثر انداز ہوگی یہ چیز۔ تو لہٰذا ماہ رمضان کا جو میسج ہے، ماہ رمضان کے اندر جو قرآن اور معصومین کے فرامین نے جو پیغام دیا انسان کو، کہ آپ کی آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی، زبان کا بھی، آپ کے اعضاء و جوارح کا، آپ کی جلد کا، آپ کے بالوں کا، آپ کی سوچ کا،
یہ تمام چیزیں، آپ کے پیٹ کا روزہ ہے، آپ کے پیٹ میں حرام چیز نہ جائے، تو یہ تمام جو کنڈیشنز رکھی گئی تھی ماہ رمضان کے اندر ایک مومن کے اور ایک مومنہ کی زندگی گزارنے کے لیے، ان تمام کنڈیشنز اور شرائط اور رولز کو انسان عید والے دن بھی اپنے اوپر اپلائی کرے اور خدا سے بالکل کٹ آف نہ ہو، بلکہ اس دن جب ریوارڈ اور انعام لینے کا دن ہے کنیکشن زیادہ مضبوط بنائے اور اپنی خوشیوں کو بھی شریعت اور عقل کے دائرے میں رکھے۔ جو ہے نا، شریعت خوشیوں سے منع نہیں کرتی، لیکن جو ہے خوشی اس طریقے سے منائی جائے کہ جس طریقے سے ہمیں ائمہ نے فرمایا، جس طریقے سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، تمیدی گفتگو سے ہماری جو پروگرام کا جو باقاعدہ جو آغاز ہو گیا، اور اپنی باتوں کو مزید جو ہے وہ اس میں کچھ پوائنٹس کا اضافہ کریں گے۔ عید کی رات شب بیداری کی بہت تاکید کی گئی ہے، اس کی اہمیت پہ تھوڑا سا قبلہ روشنی ڈال دیں، کیوں شب بیداری کی جائے آج؟ جی، اگرچہ ہمارے جو مختلف ڈیز ہیں پورے سال میں، جیسے شبہائے قدر ہے، نیمہ شعبان ہے، اسی طرح اور مختلف جیسے شب برات کے حوالے سے مشہور ہے، شب بیشت کے حوالے سے مختلف ہماری تاریخیں ہیں کہ جن کی راتوں میں جاگنا اور عبادت کرنا باعث اجر و ثواب قرار دیا گیا ہے۔ تو اس طرح شب عید ہے، اس کی بھی بڑی امپورٹنس ہے، روایات میں بہت سارے عامل ہیں۔ اس رات جاگنا بڑی عبادت کا کر دیا گیا ہے۔ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات بازاروں میں جانا، شاپنگ کرنا، یہ چیز بھی معنی نہیں ہے شرعی حدود میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس عبادت کی رات ہے، دعا کی رات ہے، اور بہت زیادہ دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے۔ اس حوالے سے میں کچھ روایات آپ کی خدمت میں جو ائمہ علیہ السلام سے وارد ہوئی ہیں ان کو پیش کر دیتا ہوں، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ جو عید ہے حقیقت میں اس رات کی اہمیت کیا ہے، اور شب جو بسم اللہ۔ عید ہے کو جاگ کے گزارنے کی امپورٹنس کیا ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث صلی ہے، اللہ صلی اللہ علیہ رحمہ نے اپنی کتاب ثواب الاعمال کی پارٹ 1 صفحہ 102 پہ حدیث 2 میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں من احیا لیلۃ العید و لیلۃ النصف من شعبان، کہ جس شخص نے عید کی رات اور 15 شعبان کی جو ہے رات کو جو ہے نا وہ احیا کیا، یعنی شب بیداری کی، عبادت کی، دعا مانگی، جاگ کے خدا کے ساتھ مربوط رہا مانوی طور پہ، لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، کے جس دن یعنی روز قیامت جس دن لوگوں کے دل مردہ ہوں گے، اس دن اس شخص کا دل مردہ نہیں ہوگا جو اس شب عید کو عبادت میں اور خدا کی طاعت میں گزارے گا۔ اب خدا کی طاعت میں مثال کے طور پہ ریلیٹیوز کی جو ہے نا انسان وہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کے طور پہ ان کو عید ملنے چلا جاتا ہے، ان کو کوئی گفٹ دینے چلا جاتا ہے، کسی مومن پڑوسیوں کی یا ویسے مومنین کی زیارت کے لیے چلا جاتا ہے، ان کو ان کی دعا کے لیے دعا کرتا ہے، ان کے روزوں کی قبولیت کے لیے، تو یہ سارے کام خدا کی طاعت میں آتے ہیں۔ یعنی تمام وہ کام جو بھی آپ کام کرنے گئے، آپ شاپنگ بھی کرنے گئے ہیں تو کسی کو گفٹ دینے کے لیے، اپنے فیملی ممبرز کو، اپنے ریلیٹیوز فرینڈز کو، تو ان کو جب آپ گفٹ دینے یا خریدنے پرچیز کرنے گئے تو وہاں پہ بھی اگر آپ کی نیت للہ ہے تو یہ آپ جو رات گزار رہے ہیں خدا کی عبادت اور طاعت میں گزار رہے ہیں، لہٰذا کام کرنے کا فقط جو سلیقہ اور ڈھنگ اور فکر ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ مجھے خدا کی طاعت میں یہ رات گزارنی ہے اور جاگ کے گزارنی ہے، اور ایسی گزارنی ہے کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے، چاہے وہ حقوق العباد کا ریلیشن ہے یا حقوق اللہ سے، تو وہ رات جو ہے اس کے لیے روز قیامت اس کے زندہ کر دے۔ اور جیسے اب لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شہر کے لوگ جو ہیں وہ زندہ دلان ہے، تو زندہ دل وہ ہے کہ جو جس کو خدا زندہ دل کہے، یعنی جو روز قیامت زندہ ہوگا، جو خدا کی طاعت میں رہے گا۔ سبحان اور اللہ، بے شک ایسے امام رضا علیہ السلام کا ایک فرمان یہاں پہ صلی اللہ محمد علیہ من جلس مجلسا یحیی فی امرنا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، کہ جو ہماری مجلس میں بیٹھتا ہے جس میں ہمارے امر کو زندہ کیا جاتا ہے، اس کا دل روز قیامت نہیں مردہ ہوگا جب دوسرے لوگوں کے دل مردہ ہوں گے۔ تو یہ اہل بیت کا ذکر بھی کر لینا اس رات کو یا کسی بھی جگہ پہ جب بھی آپ کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک سورس ہے، انسان کا دل زندہ ہے، دنیا میں بھی زندہ رہتا ہے اور آخرت میں بھی زندہ رہے گا۔
اچھا قبلہ، اس پہ اگر ہم دیکھا جائیں کہ حقیقی جو عید ہے، یوں تو عید بعنوان عید ایک خوشی کے حوالے سے، تہوار کے حوالے سے سبھی جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، مگر حقیقی عید کس شخص کو نصیب ہوتی ہے جس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے کہ اس نے آج عید کی، اس کے لیے آج کا دن عید، روز عید قرار پایا، وہ کون شخص ہے؟ جی بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. میں سمجھتا ہوں ہماری سوسائٹی میں جیسے کہ عید کا کنسیپٹ ہے کہ جناب ٹرپ ادھر جا رہا ہے اور فلاں جگہ جا کے ٹور پہ ہم وہ جب جائیں گے تو پتہ نہیں کیا کیا وہاں سلسلے ہوتے ہیں، اور لوگ مثلا گیم کھیل کے بعض اوقات مثلا انجوائے کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آج کا دن ہمارا بہت اچھا گزرا، ہم نے زبردست عید منائی، فلاں جگہ ہمارا ٹرپ تھا. پھر بعض اوقات لوگ نامحرم کا خیال نہیں رکھتے کہ کہیں نگاہ پڑ رہی ہے یا بے پردگی، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری عید ہے اور جو مرضی دل چاہے آپ کا کرو، آپ پورا مہینہ پابند رہے. اب اس دن آپ کو اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، جیسے شادیوں میں کنسیپٹ ہے یا اس طرح کے جو تہوار ہوتے ہیں ان میں یہ لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ شاید اب ہمارے اوپر ہم جو مرضی انجوائے کریں، جس طریقے سے کریں، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں اس طرح ہماری عید جو ہے نا بڑی زبردست گزری ہے. حالانکہ بڑا رانگ کنسیپٹ ہے. امام علیہ السلام نے، امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ عید کی ریالٹی اور حقیقت کیا ہے، اور عید کس شخص کے لیے ہم کہیں گے کہ اس شخص کی عید ہے. خدا کی بارگاہ میں ایسا شخص کہ جس کی کوالٹیز امام بتا رہے ہیں اس فرمان میں، اس کو عید حقیقی کہا جائے گا، یعنی اس بندے کی عید بنتی ہے. عید اور بنتی ہے، واہ. میں یہ ہے کہ بہت سارے لوگ پورا مہینہ روزہ بھی نہیں رکھتے، نماز کی طرف بھی توجہ نہیں، قرآن کی تلاوت کی طرف بھی نہیں، دعا کی طرف بھی نہیں، حقوق العباد کے اوپر توجہ نہیں دیتے، اور سب سے زیادہ تیاری عید کی وہی کرتے ہیں، نئے کپڑے سلوانا اور چاند کے بارے میں بڑا اہتمام کہ کب طلوع ہو رہا ہے، کب عید ہے، بہت جناب زور شور سے ان کا یہ سلسلہ ہوتا ہے. تو امام کے اس فرمان سے پتہ چلے گا کہ ایسے لوگوں کی عید نہیں ہے کہ پورا مہینہ جنہوں نے خدا سے کوئی کنیکشن ہی نہیں کیا، حقوق العباد کی طرح متوجہ نہیں ہوئے. عید کس کے لیے؟ فرمایا انما العید لمن قابل اللہ صیامہ و شکر قیامہ. عید فقط حقیقی طور پہ اس شخص کے لیے جس کے روزوں کو اللہ نے قبول کر لیا ہے، اور جس کے قیام کو، جو خدا کی جو ہے نا بارگاہ میں راتوں کو نماز شب پڑھتا تھا، اپنی قضا نمازیں پڑھتا تھا، نمازوں کو انجام دیتا تھا، واجب اور مستحب نمازیں، جس کے قیام کی خدا نے شکر گزاری کی ہے اور اس کو پسند کیا ہے اور اس کے روزوں کو قبول کیا. حقیقی عید اس شخص کی ہے. اور پھر فرمایا کل یوم لم یصلی فیہ فہو عید. جس دن بھی اللہ کی نافرمانی کوئی شخص نہیں کرتا اس دن کو اس کا عید بتا دی. کہ عید کا فلسفہ یہ ہے کہ آپ کی خوشی جو حقیقی تب ہے کہ جس دن آپ گناہ نہیں کرتے، وہ آپ کے لیے عید کا دن ہے. یعنی آپ کے پورے سال میں جو اکثر ایام ہے، غم کے ایام کے علاوہ، وہ عید قرار پا سکتے ہیں اگر کوئی شخص خدا کی نافرمان برداری کرتا. اور اگر عید والے دن ڈبل نافرمان برداریاں کی جا رہی ہیں، وہ ساری حدود توڑ دی گئی ہیں جو پورا مہینہ کسی حد تک اس کا لحاظ رکھا گیا، تو وہ عید نہیں ہے مولا کی نگاہ میں، وہ تو انسان کے لیے ہلاکت اور باعث شرمندگی، یوم المعصیہ، یوم جی المعصیہ بن جائے گا. وہ تو یوم المعصیہ بن جائے گا نا اس دن. تو قبلہ اس میں تھوڑا سا استجابت دعا کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے پورے مہینے جو ہے وہ ہمارے ناظرین نے پروردگار کی بارگاہ میں جو ہے وہ دعا کی ہے. تو استجابت دعا کا طرف کیا ہے، اس سے پہلے ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون میرے بھائی، کہاں سے؟ میں بالکل بلوچستان سے بول رہا ہوں. جی بسم اللہ فرمائیے. اچھا، یہ ایک میرے ذہن میں جو ہے نا کافی عرصے سے کھٹک رہی ہے کیا سوال. جی فرمائیے. کہ ہمارے مولا علی، خصوصاً ہم اہل بیت کو ماننے والے، ہمارے مولا علی کی جو ہے نا شہادت بہت سی عجیب سے پتہ کبھی نہیں ہوا، آواز صاف اور ہم اس چیز کی بھرپور تیاریاں کر رہے ہیں کہ ہم جس مولا کی دعویداری کر رہے ہیں اس کی شہادت کو تو ہم پسند ڈال دیتے ہیں، اور آگے جا کے جو ہے نا اس کی خوشیوں میں ہم ہو جاتے ہیں.
خصوصاً ہم شیعہ ابو سفیان کا تو وہ تو منائیں گے لیکن آج تک میں نے اپنے عالموں سے کسی سے بھی یہ نہیں سنا ہے کہ آپ جو ہے نا عید کی انتہائی سادگی سے اور دعائے خیر کے پس منائیں، اپنے گھر والوں کو تاکیدن کہیں۔ یہ آج تک میں نے کسی اپنے عالم سے میں نے نہیں سنا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ کا سوال پہنچ گیا، آپ کا سوال پہنچ گیا، میں قبلہ سے پوچھتا ہوں۔ ابھی میں لائیو کیا ہے، لائیو آپ کو میں سناؤں، میں عوام مسلم کو سناؤں، لہٰذا مجھے اس کی جواب چاہیے اور خصوصاً یہ تاکید کرے کہ ہمیں جو ہے نا مولا کی عظمت اور شہادت کے بارے میں۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، ٹھیک ہے، آپ دیکھتے رہیے، اللہ جزائے خیر دے، دیکھتے رہیے۔ جی جی، بسم اللہ بسم اللہ، دیکھیے یہ قبلہ ان کا کہنا ہے کہ مولا امیر المومنین کی اس ماہ شہادت ہے، اس پر سادگی کا اعلان ہماری کیا سے کیوں نہیں کیا جاتا، مطلب اور عید کی خوشیاں اور اس حوالے سے دوسروں کی طرح بالکل ایک طرح سے کیوں ہوتی ہے، کیوں، وجہ کیا ہے؟ یعنی سادگی سے عید منانا چاہیے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی ہاں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو ہماری قیادت ہے اس کی طرف سے اعلان ہونا چاہیے کہ ہم سادگی سے منائیں، کیوں ہم دوسروں کی طرح جو ہے وہ اس طرح سے مناتے ہیں، حالانکہ اس میں مولا امیر المومنین کی شہادت کے ایام ہیں، ان کا یہ کہنا ہے۔ موسوی صاحب تفصیلی گفتگو انشاءاللہ کریں گے جب کچھ ریلیٹڈ کوسچن اور بھی اس حوالے سے موجود ہیں تو انشاءاللہ میں اس پہ تفصیلی گفتگو کروں گا، اور آپ کا وہ کوسچن جو ہے جو آپ نے ابھی کیا کہ دعا کے حوالے سے، تو دعا چونکہ یہ مہینہ خصوصاً ماہ رمضان جو ہے وہ دعا کا مہینہ ہے، اور اس میں بہت ساری دعائیں ہیں، میں نے تعلیم کی دعا سحر ابھی حمزہ صومالی ہے، اس کے علاوہ اور دعائیں ہیں، اور اس مہینے میں دعاؤں کی قبولیت کی گارنٹی دی گئی، دعاؤں کی مستجاب، جیسے کہ رسول خدا کے خطبہ میں یہ بات آتی ہے۔ تو یہاں پہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ شب بھی شب عید اور عید کا دن دعا کی قبولیت کا دن ہے، اس دن بھی دعا کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ پوری زندگی انسان خدا سے ریلیٹڈ رہے کہ اپنا کنیکشن بناتا ہے، تعلق بناتا ہے خدا سے دعا کے ذریعے سے، اپنی دنیا و آخرت کی حاجات کو طلب کرتا ہے، اور یہ اقرار کرتا ہے کہ میں ایک تیرا بندہ ہوں، تیرا محتاج ہوں، اور تیرے علاوہ مجھے کسی کے آگے نہیں جھکنا، کسی سے بھیک نہیں مانگنا، کسی سے سوال نہیں کرنا، میں تجھ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں۔ لہٰذا اس مقام پہ دعا کے حوالے سے بھی امام علیہ السلام امیر المومنین کتاب شیخ صدوق علیہ رحمہ کی من لا یحضر الفقیہ میں ارشاد فرماتے ہیں، الا وان ھذا اليوم یوم جعلہ اللہ لکم عیدا، کہ یہ وہ دن ہے جس کو اللہ نے تمہارے لیے عید قرار دیا، وجعلکم لہ اہلا، اور اس کا تمہیں اہل قرار دیا، فاذکروا اللہ یذکرکم، اللہ کا ذکر کرو عید والے دن، اللہ تمہارا ذکر کرے گا، اور یہ بات قرآن میں اچھا پہلے یہاں پر یہ کانسیپٹ ہو جائے گا، اس میں ہمارے بھائی کا جواب آ جائے گا، مطلب عید کا دن کوئی اچھلنے کودنے ناچنے کا دن نہیں، عید کا مقصد، خوشی کا مقصد اس کا شکرانی تو ہے، اگر اس کی بارگاہ میں شکرانہ کر رہے ہیں تو اس سے ائمہ کیوں روک دیں گے یا اس سے علماء کیوں روک دیں گے؟ اس چیز کو بھی تھوڑا سا واضح کر لینا، تو لوگوں کے ذہن میں عید کا تصور یہ ہے کہ لگامیں اتار دی گئی ہیں، بے مہار کر دیا، جو جی میں کرو، وہ تو شکر کا دن ہے، وہ تو سجدے کا دن ہے۔ جی، تو اس میں وہاں فرماتے ہیں وَدْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ، اللہ سے دعا کرو، اس نے خدا قبول کرے گا۔ اب آپ نے دوبارہ کوسچن کو ریپیٹ کیا، اس میں موسوی صاحب میں جم بندی کروں گا کہ دو چیزیں ہیں، خود ائمہ علیہ السلام نے فرمایا ہم سے چاہتے ہیں، فرامین موجود ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، عید الجمعہ، عید الغدیر، اور اس کے علاوہ عید کا کنسیپٹ جیسے کہ آپ بھی متوجہ ہیں، اس کا یہ معنی نہیں کہ کوئی میوزک چلائیں، کوئی آپ ایسا کام کریں کہ جس سے جو ہے وہ شریعت کے خلاف ہو، یعنی عید کا معنی یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں، وہ خدا کی اطاعت ہے، وہ غم اہل بیت کے خلاف نہیں ہے۔ عید کا معنی یہ ہے کہ آپ فطرانہ دیں، وہ غم اہل بیت کے خلاف نہیں ہے۔ عید کا معنی یہ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے دعا کریں کہ آپ نے جو عبادات کی ہیں خدا ان کو قبول فرمائے۔ عید کا معنی یہ ہے کہ ایک دوسرے کے گھر میں اگر وہ کھانا پکایا وہ بھیج دیں۔ ایک ضمن سوال کر لیتا ہوں جو مسئلہ حل ہو جائے گا، اس کے بعد آگے پڑھ جائیں گے۔ مولا امیر المومنین کی شہادت کے بعد آنے والے باقی 11 ائمہ، ان کی سیرت سے عید کے دن کیا ملتا ہے، وہ عید کو کس طرح سے مناتے تھے، مختصر اس کا جواب دے دیں، وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہاں، اس حوالے سے میں اتنا کہوں گا کہ آپ مولا علی علیہ السلام کے اس غم کو بھی کر سکتے ہیں۔ عید کے خطبے میں بہت سارے علماء مولا علی علیہ السلام کی شہادت بھی پڑھتے ہیں عید والے دن، اور اس کو اہل بیت کا تذکرہ، تھوڑی دیر میں نے پہلے عرض کیا کہ مجلس اگر برپا ہوتی ہے جس میں اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے تو قیامت انسان کا دل مردہ نہیں ہوگا، مولا علی کی شہادت کا ذکر بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ عید کے منافی نہیں ہے، نہ عید مولا علی کی شہادت کو منانے کے مخالف ہے، تو دونوں چیزوں کو جم بندی کیا جا سکتا ہے، لہٰذا یہ افراط و تفریط غلط ہے،
اور اس حوالے سے میں اتنا کہوں گا کہ خصوصاً بعض روایات میں ٹھیک ہے ائمہ علیہ السلام چوتھے امام کا فرمان ہے آیادنا ماتمنا کہ ہماری عیدیں ہمارے ماتم ہے کہ مسلمانوں نے عید الفطر پہ مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے ذریعے ہمیں غم دیا، اور جناب مسلم کی شہادت جو ہے وہ عید قربان سے ایک دن پہلے ہوتی ہے، اس پہ بھی غم ہمیں نصیب ہوا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ غم بھی تھا، اور ساتھ کبھی یہ بھی فرمایا کہ ہماری عیدیں جو ہیں جب وہ مسلمانوں نے ہمارا حق تھا، حکومت عید پڑھانا ہمارا حق تھا، وہ ہم سے چھین لیا گیا، تو ہمیں ہر عید پہ ہمارا غم مجدد ہوتا ہے۔ تو غم جو ہے وہ بھی ان کا منایا جا سکتا ہے، اور اس کا تعلق دل سے، اور ساتھ جو ہے انسان عید کے جو مستحب اعمال ہیں جیسے میں نے کہا نماز، دعا، یہ ساری چیزیں ان کو بھی انجام دیا جا سکتا ہے۔ اور باقی جو غیر شرعی کام ہے وہ تو پہلے ہی شریعت اجازت نہیں دیتی کہ کوئی ایسا اظہار کرنا، ایسا کام کرنا جو شریعت کے مخالف ہو، تو جمع بندی کی جا سکتی ہے دونوں طرفوں کی۔ جی مسلم صاحب بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ آگے بڑھتے ہیں۔ استجابت دعا پہ بات ہو گئی، توبہ اور روزہ عید کا کیا ربط ہے اللہ؟ جی توبہ کے حوالے سے یہاں پہ اگرچہ پورا ماہ رمضان جو ہے وہ توبہ کا مہینہ تھا، اور خطبہ شعبانیہ میں جس طرح رسول خدا نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کے لیے یہ برکت و رحمت و مغفرت کا مہینہ وَتُوبُوا إِلَيْهِ بِذُنُوبِكُمْ، اور اپنے گناہوں سے اللہ کی طرف توبہ کرو، اس طرح کے باقاعدہ ارشادات ہیں، اس کو توبہ کا مہینہ کہا گیا۔ اور توبہ کا کنسیپٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان 24 گھنٹے جو بھی اعمال انجام دیتا ہے، اپنی زبان، کان، آنکھ، ہاتھ سے، دل سے میں جو سوچتا ہے، یہ سارے کام رزق کماتا ہے، ان میں کہیں نہ کہیں کوتاہی رہ جاتی ہے، کہیں نہ کہیں غلطی ہوتی ہے۔ تو توبہ کا جو پروسیجر ہے وہ انسان کو کم از کم ڈیلی بیسس پہ، بلکہ ہر عمل کے بعد وہ غور و فکر کرے کہ اگر اس عمل میں کوئی کوتاہی ہے، خدا کی نافرمانی ہے، تو فوراً اس عمل پہ پشیمان ہو، اور اس کا اگر حقوق اللہ سے تعلق ہے تو اس عمل کو انجام دے صحیح طریقے سے، حقوق العباد سے تعلق ہے تو اس حق کو ادا کرے، جو کسی بندے کا حق ہے اس کے لیے استغفار کرے۔ تو یہ توبہ کا پروسیجر پوری زندگی رہتا ہے، اور فوری توبہ کا حکم ہے۔ خدا کے لیے توبہ جلدی کرو، اس کی تاخیر کی اجازت نہیں ہے، کب موت آ جائے نہیں پتہ انسان کو۔ لہذا اس مہینے میں بھی توبہ، اور خصوصاً عید کے دن جو ہے وہ توبہ کا حکم دیا گیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے اللہم صلی اللہ محمد کے اندر موجود ہے، اللہم انا نتوب الیک فی یوم فطرنا، پروردگار ہم توبہ کرتے ہیں روز فطر جو ہے، الذی جعلتہ للمؤمنین عیدا، جس کو تو نے مومنین کے لیے عید قرار دیا ہے، وسرورا، اور اس دن کو تو نے مومنین کے لیے سرور قرار دیا ہے۔ یہ چوتھے امام وہی فرما رہے ہیں کہ ہماری عید ماتم ہے، اور وہی فرما رہے ہیں کہ مومنین کے لیے عید اور سرور بھی ہے، یعنی اس میں دونوں جنبے ہیں۔ اس میں آپ اپنے رشتہ داروں مومنوں کو ملیں، ان سے محبت کا اظہار کریں، ان کو رسپیکٹ دیں، یہ جنبہ بھی ہے، اور غم والا جنبہ، دونوں آپ اس کو جمع کر سکتے ہیں۔ اس کو ایک نگاہ سے اور دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ روزے عید وغیرہ خوشیوں میں لوگ اپنے والدین کی قبروں پہ جاتے ہیں، تو اس میں کون سی خوشی ہے؟ وہ خوشی کا بھی دن ہوتا ہے، اور اس خوشی کے دن اپنے والدین کو بھی یاد رکھتے ہیں، ان کی قبروں کو بھی دیکھ بھال کرتے ہیں، وہاں پر بھی تو دونوں کو ملا کے کام کر رہے ہوتے ہیں، ادھر بھی تو سمجھنا چاہیے۔ صحیح فرما رہے ہیں، جیسے ایک مجلس میں سب سے پہلے فضائل پڑھے جاتے ہیں، اہل بیت کی فکر کو دیا جاتا ہے، اور فضائل پہ لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اور جب مصائب کا مرحلہ آتا ہے تو انہی کی مصائب پہ رو بھی رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک ہی مجلس میں دونوں چیزیں، خوشی بھی پہلے ہوتی ہے اور بعد میں جو ہے وہ اس کو غم بھی منایا جاتا ہے۔ تو اسی طرح عید میں یہ دونوں جنبے ہیں۔ والے اہل ملت کا مجمعان، پروردگار تو نے اپنی ملت یعنی امت مسلمان کے لیے اس عید کو اجتماع کے طور پہ قرار دیا، ومحتشدن، اور اس عید کو تو نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے لیے قرار دیا۔ تو عید کا فلسفہ اللہ نے اس مقام پہ بتا دیا کہ یہ اجتماع، امت مجتمع ہو جائے، عبادت کی طرف آئے، ان کا بہت بڑا اجتماع ہو، وہ ایک دوسرے کے حالات سے آگاہ ہو، ایک دوسرے سے ملے، یہ بھی فلسفہ ہے، ایک دوسرے سے تعاون کرے، یہ بھی عید کا فلسفہ ہے۔ تو یہ ساری فلسفی جو ائمہ بتا رہے ہیں، ان کو اڈاپٹ کرنے کے اجتماعی فائدے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توبہ اور روزہ عید کے فلسفے کے اوپر بات ہوئی، اس کے ربط کے اوپر بات ہوئی۔ اب بات کریں گے عید الفطر اور جو ہے وہ انعامات الہیہ جو ہے وہ کون سے ہیں، اگر اس دن کو دیکھا جائے اور پروردگار کی جانب سے نازل ہوتی ہوئی رحمتوں کی جانب نظر کی جائے۔ انعامات الہیہ پہ بات کرتے ہیں اللہ۔
وسائل شیعہ میں ایک روایت جلد نمبر 5 صفحہ 140 پہ امام باقر علیہ السلام سے موجود ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ لیکن میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی عرض کیا کہ پورا جب ایک آدمی عمل کرتا ہے، اور روزے کے بارے میں رسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدیث سے قدسی ہے، اس میں فرماتے ہیں الصوم لی و انا انجز بہی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی دوں گا۔ یعنی تعالیٰ جو ہے وہ بندوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ باقی جتنے اعمال ہیں، نماز، ساری چیزیں حالت خدا کے لیے ہوتی ہے، لیکن خصوصاً جو ہے روزے کو خصوصیت کے ساتھ جو ہے اللہ نے کہا یہ میرے لیے اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا۔ لہٰذا اس مقام پہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو انسان خدا کے لیے پورا مہینہ ایک کام کر رہا ہے اور خدا کا مہمان رہا ہے اس مہینے میں، تو اب مہمان کو وہ جو اس کے عمل پہ اجر اور جزا خدا دینے جا رہا ہے، وہ عید کے دنوں سے جزا ملے گی، اور جب عید کے دنوں سے جزا اور اجر ملنے والا ہے اور خدا کے انعامات معنوی ملنے والے ہیں، تو اس دن خدا کو معصیت کے ذریعے ناراض نہ کر لے، بلکہ اس دن خدا کی رہ کے خدا کو راضی رکھے، تاکہ پروردگار کی طرف سے جو اسے مانوی، جو مادی، جو بھی ریوارڈز ملنے والے ہیں، جو بھی اس کے لیے خیر کے دروازے کھلنے والے ہیں، وہ کھلے رہیں۔ اسی حوالے سے امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا اذا کان اول یوم من شوال، کہ جب شوال کا پہلا دن ہوتا ہے، نادا منادن، ایک منادی ندا دیتا ہے ایھا المؤمنون اغدو الی جوائزکم، کہ ندا کیا آتی، اے مومنو صبح کو اپنے انعامات لینے نکل پڑنا، یعنی صبح کو آپ کو انعامات ملیں گے، مومنوں سے خطاب ہے۔ ثم قال یا جابر جوائز اللہ لیست بجوائز ہؤلاء الملوک، جابر یہ جو اللہ کے انعامات ہیں یہ بادشاہوں والے انعامات کی طرح ہیں، کی طرح نہیں ہے۔ ثم قال ہوا یوم الجوائز، کہ یہ جو عید کا دن ہے وہ خدا کی طرف سے جو انعامات ملنے والے ہیں وہ مانوی بھی ہیں، انسان کی روحانیت میں اضافہ ہوگا، خدا سے تعلق بڑھے گا، خدا کی رضا حاصل ہوگی، ممکن ہے رزق کے دروازے کھلیں، تو یہ سارے جو خیرات ہیں وہ اس دن انسان کو نصیب ہوتی ہیں۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، زکوٰۃ فطرے کا ادا کرنا اور روزے کی تکمیل جو ہے وہ عید کے چاند کے بعد جو ہے وہ کس طرح سے ہونی چاہیے، اس میں ہم نے کل بات کی تھی تھوڑی سی، آج اس کو تھوڑا سا اور اس کی روشنی ڈال دیتے ہیں تاکہ جو ناظرین کل شامل نہیں ہوئے تھے ان تک بھی بات پہنچ جائے۔ وسائل شیعہ میں جلد نمبر 6 میں یہ 6 نمبر جلد میں یہ روایت موجود ہے، اور اس کو اس سے ریلیشن یہ ہے کہ زکوٰۃ فطرہ چونکہ عید کا چاند نظر آنے کے بعد دی جاتی ہے اور واجب ہوتی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا اس کا تعلق عید کے اعمال سے ہے، اور اس کا فلسفہ کیا ہے زکوٰۃ فطرہ کا اور روزے سے کیا ریلیشن، اس حوالے سے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں زکوٰۃ یعنی الفطرہ، کہ روزے کی ایک تکمیل اور اتمام جو ہے وہ زکوٰۃ فطرہ دینے سے ہوتی ہے، یعنی روزہ مکمل نہیں ہوتا، روزے میں وہ معنوی کمالات نہیں آتے جب تک زکوٰۃ فطرہ نہ دیا جائے۔ کما ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من تمام صلاح، جس طرح نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک محمد وآل محمد پر درود نہ بھیجا جائے، کوئی درود اس کی نماز ناقص ہے، اسی طرح کوئی زکوٰۃ فطرہ کے بغیر جس کے اوپر زکوٰۃ فطرہ واجب ہے اس کے بغیر روزہ رکھے گا تو اس کا روزہ ناقص ہے۔ اور پھر فرمایا لأنه من صام ولم يؤد الزکاۃ فلا صوم له، اس کے بعد بڑا یعنی پہلے تو نقص کے حوالے سے بات کی، اب فرماتے ہیں جس نے روزہ رکھا اور زکوٰۃ فطرہ نہ دی جس پہ واجب ہے تمن، اس کا روزہ ہی نہیں ہے، گویا روزے کے اثرات مرتب نہیں ہوں گے، روزے کا ثواب نہیں ملے گا۔ اذا ترکھا متعمدا، اگر زکوٰۃ فطرہ کو جان بوجھ کے چھوڑتا ہے گویا اس نے روزہ ہی نہیں رکھا۔ ولا صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جب محمد وآل محمد پر درود کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہے، جیسے زکوٰۃ فطرہ نہ دینے والے کا روزہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا زکوٰۃ فطرہ کی بہت امپورٹنس ہے اس حوالے سے۔ جی مفتی صاحب، یوم الفطر کو قبلہ جو ہے وہ عید کیوں قرار دیا گیا، اس کو لفظ عید کیوں موسوم کیا گیا اس نام کے ساتھ؟ یوم الفطر بھی صرف کہا جا سکتا تھا۔ جی یہ جو ہے نا وسائل الشیعہ میں جلد نمبر 1 کے اندر یہ روایت امام رضا علیہ السلام سے موجود ہے، اور اس فطر کو عید کیوں کہتے ہیں، عید کہنا چاہیے یا نہیں، اس حوالے سے
امام رضا علیہ السلام نے ایک فرمان صلی اللہ فرمایا ہے، انما جعل یوم الفطر العید لیکون للمسلمین مجتمعا یجتمعون بہ، کہ عید یہ جو یوم فطر ہے اس کو عید اس لیے قرار دیا گیا ہے تاکہ مسلمان جمع ہوں۔ اجتماع کی جو امپارٹنس ہے، دیکھیں آج اسلام دشمن طاقتیں پوری دنیا میں جو مسائل ہیں مسلم امت کو، اس میں جیسے حج کا ایک اجتماع ہے، اسی طرح عید کا جو اجتماع ہے اس کی بھی امپارٹنس ہے کئی جہات سے۔ اور فرمایا وَيَبْرُزُونَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ اپنے آپ کو پیش کریں، فَيُمَجِّدُونَهُ عَلَىٰ مَا مَنَّ عَلَيْهِمْ، اللہ کی تمجید و مجد کریں اس بات پہ کہ جو اللہ نے ان بندوں پہ احسانات کیے ہیں۔ فَيَكُونُ يَوْمَ عِيدٍ وَيَوْمَ اجتماع، تو یہ کام اگر انجام دیں گے خدا کی حمد و ثنا اور اجتماع کو، تو یہ دن عید کا دن ہوگا اور اجتماع کا دن ہوگا۔ وَيَوْمَ زَكَاةٍ، اور یہ دن زکوٰۃ دینے کا دن ہے۔ وَيَوْمَ رَغْبَةٍ، خدا کی طرف رغبت بڑھانے کا دن ہے۔ وَيَوْمَ تَضَرُّعٍ، یہ خدا کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کا دن ہے۔ وَلِأَنَّهُ أَوَّلُ يَوْمٍ مِنَ السَّنَةِ يَحِلُّ فِيهِ الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ، اور یہ سال کا پہلے مہینے کے بعد جو ہے وہ پہلا دن ہے جس سبحان اللہ کو بھی حلال ہے۔ یہ بعض روایات میں کہ سال کی ابتدا ماہ رمضان سے ہوتی ہے اور ماہ رمضان میں دن کو کھانا پینا ممنوع ہے، اور چونکہ یہ عید کے دن جو ہے کھانا پینا دن کو جائز ہوتا ہے، تو اس جیسے امام فرما رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا لأن اول شہور السنہ عند اہل الحق شہر رمضان، اہل حق کے نزدیک سال کا پہلا مہینہ ماہ رمضان ہے۔ اللہ عز وجل ان یکون لهم فی ذلک مجمع یحمدونہ فیہ ویقدسونہ، تو اللہ کو یہ بات پسند آئی کہ سال کے اس پہلے مہینے کے بعد جو پہلا دن ہے کھانے پینے کا، اس دن لوگ جمع ہوں، خدا کی حمد و ثنا کریں، خدا کی تقدیس سبحان اللہ بالکل صحیح بالکل صحیح۔ آگے تھوڑا سا اور بڑھاتے ہیں، کچھ اور پوائنٹس ہیں آپ کی اس وقت موجودگی سے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ استفادہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ عید الفطر کو جو ہے وہ تکبیر کا دن بھی کہا گیا ہے، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، تکبیر کے میننگز کیا ہے؟ اللہ اکبر، یعنی اللہ کی بڑائی کا اظہار، دل میں عقیدہ رکھنا کہ جب انسان زبان پہ یہ بات کہتا ہے کہ اللہ ہی بڑا ہے، اللہ اکبر کا یہی میننگز کیے جائیں گے کہ کوئی اور بڑائی کسی کو نہیں ہے۔ اگر کسی کو بڑائی حاصل ہے تو وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے، ذاتی بڑائی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ تو جب انسان نماز کے وقت بھی تکبیرۃ الاحرام جسے کہتے ہیں اللہ اکبر کہتا ہے، یعنی اپنے اوپر تمام چیزیں حرام کر لیتا ہے کہ جو اللہ کے اس اطاعت کے منافی ہے نماز کے عالم میں، ہر چیز سے اپنے آپ کو ہٹا کے خدا کی اطاعت میں لگ جاتا ہے۔ اسی طرح جب بھی حج کے مقام پہ جو تکبیریں کہی جاتی ہیں اس میں بھی اللہ کی بڑائی و بزرگی کو بیان کیا جاتا ہے۔ اسی طرح عید کے دن کچھ خاص تکبیریں ہیں، ان تکبیروں کو ادا کرنے کی صورت میں انسان یہ اقرار کر رہا ہوتا ہے اور اس بات کی طرف متوجہ ہو رہا ہوتا ہے کہ جو ہے نا بڑائی فقط اللہ کی ہے۔ تو یعنی کسی بت کے سامنے نہیں جھکتا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اپنے آپ کو ذلیل و خوار نہیں کرتا، نہ اپنی قوم کو نہ اپنے ملک کو، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ جب میں خدا کے سامنے جھک رہا ہوں، اس کو بڑا مان رہا ہوں، پھر ساری قوت اور طاقت لا حول ولا قوت الا باللہ خدا ہی کی طرف سے آئے گی۔ لہٰذا اسی بات کی طرف جو ہے معصوم علیہ السلام امام رضا علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا ان قال قائل فلم جعل التکبیر فی اکثر من فی غیرہا من الصلاۃ، کہ نماز عید جو پڑھی جاتی ہے باقی نمازوں کی نسبت اس نماز میں تکبیریں زیادہ ہیں، کیونکہ جتنے قنوت ہوں گے اتنی تکبیریں بھی ہوں گی، اور نماز سے پہلے بھی تکبیریں کچھ ہیں مستحب ہیں، ان کو ادا کرنا ہوگا۔ قیل لأن تکبیر انما ہوا تکبیر للہ، تو ان کو جواب یہ دیا جائے گا کہ اس نماز میں اللہ کی بزرگی کو بیان کیا جاتا ہے، بڑائی کو بیان کیا جاتا ہے، بتمجید علامہ ہدا و آفا، اور اللہ کی مجد بیان کی جاتی ہے کہ خدا نے ہمیں ہدایت دی روزوں کی طرف اور ہمیں معاف کیا اور عافیت دی، اس وقت سے خدا کی بزرگی کو بیان۔ جی مصطفیٰ صاحب۔
سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ. اس پر بھی بات ہو گئی کہ اس کو یوم تکبیر جو ہے وہ کیوں کہا جاتا ہے. شیعہ اہل بیت علیہ السلام کی کتنی عیدیں جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں؟ کون سی عیدیں؟ چلے کالر کو لے لو، ایک کالر کو آپ کی اجازت سے کالر کو شامل کریں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام مولانا صاحب کی میرا جی علیکم السلام. مولانا صاحب سے ایک سوال ہے کہ جو ہمارے پاس ڈی وی ڈی ویڈیو کیسٹ پہلے جو مجالس جشن اس طرح کی ہاں وہ اب تو وہ ڈی وی ڈی سب کچھ کی ہے کیسٹ کہاں کریں گے دیکھنے کی جو کیمرے لگے ہوئے ہیں جو ان سے وہ بہت زیادہ پڑی ہے کیا کروں کہاں پہ کروں گی وہ اچھا قبلہ ہمارے ساتھ آن لائن عراق سے ہیں، تو یہ آپ سوال کریں جس وقت یہاں کے کوئی عالم ہمارے ساتھ موجود ہوں تو وہ یہاں کے حساب سے پھر آپ کو جواب دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، دیکھتے رہیے. اچھا قبلہ تھوڑی سی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ جی شیعہ اہل بیت علیہ السلام کی عیدیں کون کون سی جو ہے وہ بیان کی گئی؟ اگر فطرانے کے حوالے سوال ہے تو اس کنٹری کی جو بھی قیمت ہوگی نہیں فطرانہ نہیں ہے وہ. سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز کو کہا ڈسپوز آف کریں اس وجہ سے میں نے کہا وہ پھر یہاں کے قانون کے حساب سے جو یہاں کے علماء ہے وہ آپ جواب دیں گے اس وقت ریلیٹیولی. امام علی نقی علیہ السلام سے بہار الانوار میں یہ روایت موجود ہے. ارشاد فرماتے ہیں انما الاعیاد اربع للشیعہ، کہ شیعہ کی 4 عیدیں ہیں. فرمایا الفطر والاضحیٰ والغدیر والجمعہ. عید فطر بھی شیعوں کی عید ہے، عید ضحیٰ بھی، عید غدیر بھی، عید جمعہ بھی. تو خود بتایا کہ یہ 4 عیدیں ہیں تو چاروں کو ان رولز کے اندر منانا چاہیے کہ جو قوانین ہم کو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے دیے ہیں. اور بہار الانوار کی جلد نمبر 95 صفحہ 391 پہ یہ بات موجود ہے. لہٰذا اگر کوئی کہے کہ ہمیں بالکل عید منانی ہی نہیں ہے، ہمیں تو بس جو ہے منانے سے کیا مراد ہے، یعنی نماز پڑھے، یعنی خطبہ عید کے سنیں، اپنا ایک دوسرے کو ہدیہ دے، فطرانہ دے، دعائیں کرے، یہ عید ہے. تو یہ اس عید کو اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے تو خود ائمہ کے فرامین کے مخالف جا رہا ہے، ائمہ کی سیرت کے مخالف جا رہا ہے. خود امام رضا علیہ السلام نے ایک دفعہ جب مامون نے کہا تھا تو امام عید پڑھانے کے لیے نکلے تھے. تو بہت ساری چیزیں ہیں. ہاں البتہ ائمہ کے زمانے میں جب ظالم و جابر حکومتیں تھی بنو امیہ و بنو عباس کی تو ائمہ کا پڑھائیں، لیکن دی جا گئی عید. تو ایسی سچویشن میں ائمہ کو اس بات کا غم اور دکھ تھا کہ ہمارا حق چھینا گیا. تو اس وجہ سے ائمہ علیہ السلام نے جب ان زمانوں میں عید نہیں پڑھائی تو ایک ظلم ہوا ائمہ کے اوپر. لیکن جب اب زمانہ غیبت میں ایک عدد کثیر موجود ہے ان کے چاہنے والوں کا، ماننے والوں کا، اور وہ خود فرما رہے ہیں کہ عید کا حکم ہے اور عید پڑھائی جائے، اور وہ پڑھا سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یعنی شیعہ اہل بیت کے لیے پڑھانے میں کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں. کہ کیونکہ ائمہ کو نہیں پڑھانے دی گئی، ان کا حق تھا، مارا گیا، تو پھر یہ بات کرنا مناسب نہیں ہے. جب آپ پاسبل ہے ایک کام، جمعہ بھی اسی طرح عید بھی، تو اسے انجام دینا چاہیے اور ثواب سے محروم نہیں ہونا چاہیے. جی مصطفیٰ صاحب. بالکل صحیح، بالکل صحیح. آگے بڑھیں گے. قبلہ ایک کون سی دعا نماز عیدین میں اور روز عید جو ہے وہ ہمیں توجہ کے ساتھ اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، کیا مانگے ہم؟ جی، اور اس مقام پہ بہت ساری دعائیں ہیں، لیکن کچھ دعائیں جو ہیں وہ مشہور معروف ہیں، اور خصوصاً نماز عید کے جو قنوت ہیں ان میں وہ دعا مانگی جاتی ہے. اور وہ ایک دعا بڑی معروف ہے، اسألک بحق ھذا اليوم الذی جعلتہ للمسلمین عیدا، کہ پروردگار میں اس دن کا آپ سے پروردگار واسطہ دے کے جو ہے وہ دعا کرتا ہوں کہ جس دن کو تو نے مسلمانوں کے لیے عید قرار دیا، ولی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذخرًا و شرفًا و کرامتًا و مزیدا، اور تو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک ذخیرہ، شرف، مقام و مرتبہ کی بلندی جو ہے اس دن میں قرار دی. ان تصلی علی محمد و آل محمد، پروردگار تو اس دن محمد و آل محمد پر درود بھیج. وان تدخلنی خیر ادخلت فیہ محمد و آل محمد، پروردگار اس دن میں مجھے ہر اس خیر میں داخل کر دے کہ جو تو نے محمد و آل محمد کو جس کیا. وان تخرجنی من کل سوء اخرجت من محمد و آل محمد، اور مجھے ہر اس شر اور برائی سے دور رکھ
جن برائیوں سے تو نے محمد والے محمد کو دور رکھا، صلوات علیہم، پروردگار تیرا بھی درود ہو محمد والے محمد پر، جو ہے محمد پر اور ان کی آل پر۔ تو یہ وہ دعا ہے جو باقاعدہ یعنی اس کی اہمیت دی گئی اور مشہور دعا ہے، لہذا اس دن یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے۔ اس مختصر دعا میں دنیا و آخرت کی خیر سمیٹنے کی دعا ہے اور دنیا و آخرت کی شر سے بچنے کی دعا ہے، بچنے کی دعا ہے۔ تو ضرور مانگنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ عید کے دن جو ہے وہ رشتہ داروں سے جو ہے وہ کس طرح سے برتاؤ کرنا چاہیے؟ بعض جگہ جو ہے وہ ایک مسائل چل رہے ہوتے ہیں، کھچاؤ ہوتا ہے، یہ دن ہمیں ایک برکت، ایک موقع، ایک اپرچونٹی پیش کرتا ہے، تو ہم کس طرح سے پہل کریں اس میں؟ جی بہت امپارٹنٹ نقطہ ہے۔ دیکھیں ماہ رمضان میں بھی جو رسول خدا کا خطبہ اور فرامین ہے، سرو ارحامکم، اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو، اور اس کے جو آثار ہیں صلہ رحمی کے وہ دنیا میں بھی ظاہر ہوتے ہیں، آخرت میں بھی۔ دنیا میں یہ ہے کہ انسان کی زندگی بڑھتی ہے، رزق بڑھتا ہے، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور قطع رحمی کے نیگیٹو جو ہیں ریزلٹس ہیں، عمر میں کمی، رزق میں کمی، نیکیوں میں کمی، اور اسی طرح جو ہے صلہ رحمی کے حوالے سے جب ماہ رمضان میں بھی کہا گیا تو عید کے دن بھی ہونا چاہیے۔ اور رشتہ دار جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے سے قطع تعلق کرنا جائز نہیں ہے، اور اس میں ایک دوسرے کی بات کو تحمل کرنا، صبر کرنا، قزم غیظ کرنا، معاف کر دینا، یہ ساری نیکیاں اسلام نے روشناس کروایا ہے ان کو اور قرآن نے، اور ان کو اگر ہم دنیا میں نہیں تو ہم کیسے آخرت میں اپنی زیادہ جو ہو نیکیاں اکٹھی کر سکتے ہیں؟ یعنی اگر ہم ان چیزوں کو نہیں اپناتے تو اس کے میننگز یہ ہیں کہ یعنی ہم معاف کرنے والے جذبے سے دور رہتے ہیں، تو روز قیامت میں جنت معاف کرنے والوں کے لیے قرار دی گئی، والعافین عن الناس قرآن میں، کہ جو غصے کو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، واللہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو ہم کبھی خدا کی بارگاہ میں چاہتے ہیں تو معاف کرنا، ایک دوسرے کی غلطیوں کو، اور دوسرا ان کے چشم پوشی کرنا، غصے کو پی جانا، اس سے ہم خدا کی بارگاہ میں کامیاب ہوں گے، دنیا میں بھی ہماری زندگی میں سکون آئے گا، آخرت میں بھی کامیابیاں ملیں گی۔ لیکن جو ہے کے بالعکس کرتے ہیں، نہیں جی اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے، تو پھر تو دنیا میں بھی مسائل بڑھیں گے اور آخرت میں بھی۔ آخری 2 منٹ پڑوسیوں کو بھی شامل کر لیتے ہیں، پڑوسیوں کے لیے، کیونکہ بڑی جو ہے وہ بہت رسول اللہ نے تاکید کی کہ لوگوں نے کہا یہاں تک ہمیں احساس ہونا شروع ہو گیا کہ شاید جو ہے وہ ہمارے مال میں بھی حصہ، جائیداد میں بھی ڈال دیں گے، تو پڑوسیوں کے ساتھ عید کے دن سلوک۔ 2 منٹ ہے بس۔ اللہم کہ کبھی کسی سے بھی کوئی ریلیشن رکھنے کی صورت میں، جیسے المومن لا یلدغ من جوہر مرتین، معصوم فرماتے ہیں مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ اگر بار بار کوئی ڈس رہا ہے، بار بار اذیت دے رہا ہے، بار بار انسلٹ کر رہا ہے، بار بار آپ کو ضرر دے رہا ہے، تو پھر آپ اس سے قطع تعلق کریں اس حد تک کہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ اگر ہو جائے تو اس کو گلے لگا لیں، اصلاح نہیں ہوتی تو پھر اس سے آپ جو ہے نا اپنے آپ کو دنیا آخرت کے ضرر سے بچانے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح پڑوسیوں کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ رسول خدا نے بار بار وصیت کی، پڑوسیوں کے بہت سارے حقوق ہیں، ان کا احترام، ان کے جو ہے نا عیوب پہ پردہ ڈالنا، ان کو نصیحت کرنا، ان کی حاجت میں ان کی حاجت روائی اگر کر سکتے ہیں آپ کریں۔ بھی جناب زہرا کا طریقہ تھا کہ مسلسل پڑوسیوں کے لیے دعا مانگتی تھی، تو امام حسن نے پوچھا ماما آپ ہم ساری رات پڑوسیوں کے لیے دعا مانگتی رہی، تو آپ کا مشہور مقول ہے اولاً جار ثم دار، کہ سب سے پہلے پھر گھر والوں کے لیے دعا کریں، اور جب بندہ دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے، روایات کہتی ہیں کہ فرشتے اس مومن کے لیے وہی دعا کرتے ہیں جو بندہ دوسروں کے لیے کر رہا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے حق میں بھی دعا قبول کروانی ہے تو دوسروں کے حق میں دعا کریں۔ جی موسی صاحب جزاک اللہ قبلہ، بہت شکر گزار ہیں، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں کہ آپ نے جو ہے اپنی مصروف ترین زندگی میں اس پہ جو ہے اس میں مبارک میں اپنا روزانہ جو ہے وہ آخری عشرے میں ہمیں وقت دیا، انتہائی ممنون اور مشکور ہے آپ کے۔ ناظرین آپ سماعت فرما رہے تھے آیت اللہ سید نصیب عباس ندوی صاحب کو، نجف اشرف عراق سے، اور اس وقت جو ہے وہ رمضان کی ماہ مبارک رمضان کی خصوصی جو ٹرانسمیشن ہے اس کے آخری پروگرام سے جو ہے وہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ